سر ایک واقعہ پیش آیا کراچی کے صرافہ بازار میں، جو کہ پروڈومننٹلی جولری مارکیٹ ہے. وہاں پہ ایک دکان کے اندر فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی FIA کے لوگ جو ہیں اہلکار وہاں گھستے ہیں. ویڈیو کیپچر ہوئی جو اس دکان ہے اس کی CCTV سے. دو لوگ وردی میں نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اور دو لوگ نظر آ رہے ہیں جو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی، اور ایک خاتون بھی ان کے ساتھ تھی جو اس وقت تک کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے. ویڈیو کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے وہ ایک شخص جو ایک بیگ لے کے وہاں پہ گیا ہوا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اس کو چپیڑیں ماری جاتی ہیں. پھر جو دکان کے غالباً مالک ہیں وہ آتے ہیں بیچ میں اور وہ گفتگو کرتے ہیں، تو ایک جو FIA کا اہلکار وردی کے اندر ہے وہ ان کو بھی چپیڑیں مارتا ہے، اور ان کا بیٹا پھر جو ہے وہ غصہ کھا جاتا ہے کہ آپ میرے والد کو کیوں مار رہے ہیں. پھر جو ہے معاملہ مزید گرم ہوتا ہے، تھوڑے سے گتم گتہ ہوتے ہیں سارے. اس ویڈیو کے اندر یہ نظر نہیں آ رہا ہے کسی بھی شخص نے اس دکان کے اندر FIA کے کسی اہلکار کو کے اوپر تشدد کیا ہو یا ان کو مارا ہو. وہ صرف اس کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہمیں مار کیوں رہے ہیں. کیس جو ہے وہ FIA کے بقول جو ہے وہ یہ ہے کہ جی رپورٹ یہ تھی کہ ریکارڈ کے مطابق 178 جو ہے کلو گرام جو چاندی ہے، سلور جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف 15 کلو برآمد ہوا. اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ساری معاملہ چل رہے تھے تو وہ جو کچھ سلور تھا وہ رفع دفع ہو گیا. اس کے اوپر کوئی قانونی چیز بھی ہوتی ہے کہ کتنا سلور آپ ایک پوائنٹ پہ رکھ سکتے ہیں، کتنا برانڈڈ ہو سکتا ہے، کتنا لوکل ہو سکتا ہے، یہ ایک اس کے اندر مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو DG ہیں FIA ڈاکٹر عثمان انور، انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. یہ جو لوگ FIA کی طرف سے وہاں پہ گئے تھے ان کی معطلی کی بھی خبر آ چکی ہے. اور جو صرافہ مارکیٹ ہے، صرافہ بازار ہے، وہاں کا جو ایک یونین ہے ان سے بھی کسی قسم کے مذاکرات ہوئے ہیں کہ اس کیس کے اوپر کو بات کی جائے. 48 گھنٹے میں رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ جی یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جب یہ FIA کے لوگ باہر نکل رہے تھے تو ایک ایسی ویڈیو بھی نظر آئی جس کے اندر بہت بھیڑ لوگوں کی وہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ سارے FIA کے اہلکار وہاں سے چلے گئے. اور چونکہ وہ ویڈیو البتہ وہ CCTV والی موجود تھی تو یہ آج صبح سے یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے. جی بالکل. اور اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جس وقت ان کو فون کیا گیا یہ مزید انفارمیشن لینے کے لیے FIA کو، اور بلکہ ان کو یہ بھی دعوت بھی دی گئی کہ وہ اپنا جو موقف ہے وہ پیش کریں، تو انہوں نے کہا جی کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے. شاید ایک شخص سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں، اور جو افیکٹی ہیں فیملی ان سے بھی بات ہو چکی ہے، اور ان کو بلا بھی لیا ہے FIA. سو مطلب ان سے جو بھی معاملہ طے پانا تھا اگین وہ پھر ان کو طلب کیا گیا ہے، یہ وہاں نہیں گئے. سو اگین ہوتا تو یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ چل کے جاتے ہو دوسرے کے پاس، لیکن یہاں پر طلب ہی کیا گیا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ معاملہ تھا. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ CCTV موجود تھا اور اس نے یہ کیپچر کر لیا، کیونکہ کتنی ایسی جگہیں ہوتی ہوں گی جہاں پر CCTV نہیں ہوتا ہوگا. سو یہ جو ایک ہاتھ چھوٹ ہونے کا جو یہاں پر ایک بڑا بہانہ لگایا جاتا ہے، یہ ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے اور اداروں تک جاتا ہے. یہاں پہ تو بیگمات جب کہتی ہیں، کوئی اپنی فیملی کو جا کے بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا شوہر مارتا ہے، تو جو شوہر کی فیملی ہے وہ بڑی کیجولی کہتی ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی عادت ایسی ہے، وہ تو ہاتھ چھوٹ ہے. تو یہاں پر یہ گھروں سے سٹیم کرتی ہے چیز اور اداروں تک جاتی ہے. اب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہاتھ چھوٹا ہے. آپ وہ بالکل جو دکان تھی اس نے ضرور کوئی غیر قانونی حرکت کی ہوگی، آپ ضرور ان پر انکوائری کریں، آپ ضرور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ڈگنیٹی، اور پھر وہی بات ہے جب تک کرائم پروو نہیں ہوا تو آپ ان کی ڈگنیٹی کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے. اور یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو ہم بات کرتے ہیں فورن انویسٹمنٹ کی، یہاں پہ جو لوکل جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ بھی سب دکانیں بند کر دیں گے، یہاں پہ شٹر بند ہڑتال ہو جائے گی. اکانومی کا پہیہ کیسے گھومے گا یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہاں جی. سو یہ بڑا فیشنیبل اب ہے، نئے نئے ظاہر ہے گرم خون والے جو ہے وہ بیوروکریٹس آ رہے ہیں، اور پھر کیونکہ اکانومی کا سائز شرنک کر رہا ہے، لیکن سب سے ڈیمانڈ یہی کی جاتی ہے کہ جی وہ آپ کو اب اگر ہائر کیا ہے تو ملک کو چلائیں. تو سب کو لگتا ہے کہ شاید ہماری ذمہ داری ہے چلانا، اور شاید یہ صرف
سختی سے چل سکتا ہے. اصل میں ہم تو مطلب اتنے سال ہو گئے ہیں یہ شو کرتے ہوئے اور ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سختی سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی. مطلب پوری دنیا میں کیرٹ اینڈ سٹک چلتا ہے, خالی سٹک دنیا میں کہیں نہیں چلتی اور وہ یہاں بھی نہیں چل سکتی. آپ کو کیرٹ بھی, آپ کو انسینٹیوائز بھی کرنا پڑے گا. کوئی شخص کیوں ٹیکس دے, کوئی شخص کیوں جو ہے بائی دا بک چلے, جب تک آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے اور آپ سوچیں گے کہ جی ہم سختی کریں گے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بالکل سیدھی طرح چلیں گے, یہ ممکن نہیں ہوگا. سو یہ بہت زیادہ اس پہ ریٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, بار بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ ویئر آر وی گوئنگ رانگ, اور اپنے جو رویے ہیں ان کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. مطلب بالکل ٹھیک ہے آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ کو اپنی ڈیوٹی بالکل صحیح طرح سے کرنی چاہیے, بٹ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ کی کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ. سو آپ کسی کو اس کی اولاد کے سامنے تھپڑ مار رہے ہیں, آپ ایک لائف لانگ دشمن بنا رہے ہیں اپنا. آپ سدا نوکری پہ نہیں رہیں گے, وہ پتہ نہیں کتنے عرصے کتنے سال وہ غم و غصہ اپنے دل میں باندھ کے رکھے, وہ پتہ نہیں کس صورت میں نکلے. دیکھیں آپ کو ایک فائل بنانی چاہیے, فائل بنا کے آپ کو اپنے سے سینئر کے پاس بھیج دینی چاہیے کہ جی میں نے ٹوٹل انویسٹیگیشن کی ہے, میرے خیال میں یہ ہے, آپ دیکھ لیں. آپ نے خود کبھی قاضی نہیں بننا, آپ نے خود کبھی جج نہیں بننا, کیونکہ یہ کام جج پہ ہی چھوڑ دیں تاکہ اگر کوئی فیملی کا غم و غصہ ہو تو جج اس کو دیکھے, وہ آپ کے پاس نہ آئے. تو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک تو کیئرفل رہنے کی اشد ضرورت ہے ساری چیز میں, اور پلس دیکھیں یہ ویڈیو اتنی زیادہ کیوں عوام کے اندر وائرل ہوئی ہے, اور عوام نے اس کے اوپر یک طرفہ قسم کے کامنٹس میں نے تو پڑھے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا جی بالکل ٹھیک ہوا ہے ان کے ساتھ, بہت ہی ہوں گے, میں نے یہ بھی نہیں پڑھے, شاید کو رکھتے ہو کہ جی ٹھیک ہے یہ غلط کام کر رہے تھے, لیکن غلط کام جو ہے اس کا کچھ ثبوت بھی تو سامنے آنا چاہیے نا. فرض کریں کر بھی دیتے, جو کہ ہمیں نہیں پتہ, نہ ہی ہم کہہ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے کہ انہوں نے کوئی غلط چیز کی ہوئی تھی. وہ جو چاندی کا مسئلہ تھا, سونے کا مسئلہ تھا, ٹیکس کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, FIA ہے, ان کا کام ہے جی کہ آپ نے جا کے کسی نہ کسی جگہ جا کے ان کا ڈیٹا بیس اٹھانا ہے, ان کی لیپ ٹاپ ہو یا ان کے اکاؤنٹس ہو یا ان کی کاغذی پرچیاں ہوں یا دیگر اور چیزیں ہوں, وہ لے کے آپ نے وہاں سے آ جانا ہے. یا کوئی اس قسم کا چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ جی یہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں, اس کی تفتیش ہوگی اس کے بعد, دیٹ از اٹ. اس سارے عمل کے اندر جو کسی کو چپیڑ مار, اس ویڈیو کے اندر بڑا واضح کوئی رجسٹ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ کسی کو, ویسے تو اس کیس میں بھی کسی کو نہیں مارنا چاہیے, اس کیس میں آپ کو کسی کو اگر آپ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے ایک شخص, پھر تو آپ اس کو اریسٹ کر کے لے جائیں نا. یہاں پہ تو تھا کہ جی کوآپریشن بھی چل رہی تھی کہ جی ہم کر رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں. وہ کسی شخص نے کوئی جواب اس FIA کے اہلکار کو پسند نہیں, اس کو چپیڑ مار دی اس نے. پھر اس کا باپ آیا, انہوں نے ان کو بات کی, اس نے اس کو چپیڑ مار دی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ عوام کے ساتھ وائرل ہی اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کل کو یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کل کو کچھ 4 لوگ جو ہیں میری دکان میں یا میرے گھر میں وہ گھس جائیں اور کہیں جی آپ نے, ہمیں لگتا ہے آپ نے کچھ غلط کیا ہوا ہے, لیکن وہ اس پہ تو آتے ہیں پہلے آپ ذرا اپنا گال دکھائیں ہمیں, اس کے اوپر ہم کچھ مارتے ہیں. تو اگین یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور سر یہاں پہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس سارے ویڈیو کے اندر یہ کہیں نہیں نظر آتا کہ FIA اہلکار جو 4 یا 5 کے اوپر عوام حاوی ہو جائے, ورنہ وہ بھی تو کیس ہو سکتا ہے نا. جو آپ کہہ رہے ہیں سر کہ اس شخص نے اپنے دل میں باندھ لی ہوگی چیز کہ میرے باپ کے ساتھ تذلیل ہوئی ہے میرے باپ کی, اگر تو دیکھیں وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہوتے جو ان کے دوست یار ہوتے, یہ تو بڑا کیٹاسٹرافک معاملہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ کسی حکومتی اہلکار جو ہے اس کی جان بھی جا سکتی تھی, ہم نے یہ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں چیزیں اس کے اندر. سو اپنے آپ کو کیوں اس پوزیشن میں آپ نے ڈالا. اور پلس FIA کی حد تک میں ایٹ لیسٹ یہ رکھتا ہوں پوائنٹ کہ اگر تو صرف ان کو سسپینڈ کریں گے, معطل کریں گے, میرے تو خیال میں ناکافی ہے. ایک باقاعدہ رپورٹ اس کی بننی چاہیے اس چیز کے لیے, نہیں کہ جی وہاں پہ کیا جرائم ہو رہے تھے, وہ تو آپ کارروائی کر ہی لیں گے جیسے آپ نے کہا ان کو انہوں نے بلا لیا, لیکن FIA کو پھر اس چیز کا بھی جواب دینا چاہیے کہ کیا آپ نے, آپ کے سینئرز جو ہیں, آپ نے اپنے جونیئرز کو جو جا کے آن گراؤنڈ جا کے معاملات دیکھتے ہیں, کیا ان کو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے لوگوں کو ساتھ تشدد کرنے کی یا نہیں دی ہوئی. میرے تو خیال میں نہیں دی ہوئی کسی نے اجازت. اگر تو ہے ان کے پاس اپنی اتھارٹی تو پھر اس کو آپ کو خود انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. آپ اپنے ادارے کے اندر سے یہ سوال پوچھیں کہ جی آپ کیسے کسی عوام کے شخص کو جا کے, کسی عوام کے بندے کو جا کے آپ مار سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.